دوا دو چلیے والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بالسند المتصل قال المصنف رضي الله عنه باب إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسی طرح کا باب کتاب التفسیر میں بھی امام بخاری نے اسی آیت کے عنوان سے قائم کیا. تفسیر میں تفسیر کے عنوان سے اور یہاں مغازی میں مغازی کے عنوان سے. احد کے اندر ہوا یہ کہ جب عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گئے تو خود مخلصین مسلمان میں سے دو جماعت ہیں. قبیلے بنو سلمہ جن کا تعلق حضرت سے تھا اور قبیلے بنو حارثہ جن کا تعلق اوس سے تھا. ان لوگوں کے دل میں بھی اس طرح کا خیال آیا کہ جب یہ 300 واپس ہو گئے تو 700 رہ گئے, مقابلہ کیسے ہوگا, چلو ہم بھی واپس ہو جائیں. تو قبیلے بنو سلمہ اور قبیلے بنو حارثہ کے افراد کے دل میں واپس جانے کا خیال آیا, لیکن اللہ نے پھر ان کے قدموں کو جما دیا. چونکہ مخلصین تھے, اللہ نے ان کے قدموں کو جمایا اور واپس نہیں گئے. اس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا, تم میں سے دو جماعت نے ارادہ کیا تھا ان تفشلا کہ واپس ہو جائے, پاؤں کو اپنا پھسل دیں یعنی واپس ہو جائے. لیکن اللہ ان کا مددگار رہا, دوست رہا, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے مومنوں کو. یعنی اگرچہ وہ لوگ چلے گئے منافقین تو تم نے ان پر کیوں اعتماد کیا, تمہیں تو اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین رہنا چاہیے تھا. ابو علی جبائی جو معتزلی ہے اس نے طائفتان کا ترجمہ مہاجرین اور انصار سے کیا. یہ غلط ترجمہ ہے, مہاجرین اور انصار مراد نہیں ہے بلکہ یہ قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ جو انصار کے دو قبیلے تھے. جی یہاں ہمت بمانا ارادہ معلوم ہوتا ہے. اگر سرسری ارادہ دل پر آیا اور پختہ ارادہ نہیں ہوا تو اس صورت میں اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. جی حضرت جابر ابن عبداللہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, قبیلے بنو سلمہ سے. یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری, لیکن فرماتے ہیں کہ ہمیں برا نہیں لگا اس آیت میں جو ہمارے سلسلے میں اتری ہے کہ دو جماعتوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا. فرمایا ہمیں برا نہیں لگا بلکہ ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تو اچھا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہمارا یہ راز کھولا کہ ہم نے واپس جانے کا ارادہ کیا تھا وہاں اللہ نے اتنی بڑی بات کہی کہ واللہ ولیہما, اللہ ان کا دوست ہوا, ان کا معین و مددگار ہوا. تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. جی یہ ایک سفر کا واقعہ ہے, لیکن چونکہ جابر بن عبداللہ کا تعلق اس آیت سے ہے بنو سلمہ سے,
اس مناسبت سے پھر ان کے والد صاحب کا انتقال احد میں ہوا تھا، اس مناسبت سے اس روایت کو یہ ذکر کیا، ورنہ یہ کہ یہ تو کسی سفر سے واپسی کا واقعہ ہے کہ حضرت جابر بہت تیز سواری بگا رہے تھے، تو حضرت نے جب ان کو دیکھا کہ بہت آگے نکلے جا رہے ہیں تو حضرت نے فرمایا حل نکاحت یا جابر، نکاح وکاح ہو گیا ہے تمہارا، بہت بھاگ رہے ہیں، نئے نئے نکاح والے بہت بھاگتے ہیں، فرمایا حل نکاحت یا جابر، جابر تمہارا نکاح ہو گیا؟ جی۔ حضرت نے فرمایا بکرن ام سیبہ، باقرہ سے کیا یا سیبہ سے کیا؟ جی جی۔ اور دوسری روایت میں فعل لا جاریۃ تلاعبھا وتلاعبک، تو اس سے کھیلتا وہ تجھ سے کھیلتی۔ کیوں؟ جاریہ بمعنی باقرہ، اس لیے کہ تم بھی غیر شادی شدہ ہو، تو جانبین سے جب غیر شادی شدہ ہوتے ہیں تو ان کی طبیعت جلدی مل جاتی ہے، لڑکا بھی غیر شادی شدہ، لڑکی بھی غیر شادی شدہ، تو طبیعت جلدی ملتی ہے۔ اور جب لڑکی شادی شدہ ہو کسی جگہ پھر طلاق ہوئی یا بیوہ ہوئی، پھر اس سے جب تم نکاح کرتے ہو تو یہ تو ہے غیر شادی شدہ، لڑکی ہے شادی شدہ، تو طبیعت جلدی ملتی نہیں، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ اس لڑکی کا دل پہلے شوہر میں لگا ہوا ہو، چاہے انتقال ہو گیا چاہے اس نے طلاق دے دی، لیکن اس کے اندر لٹکا ہوا ہو، تو تم نے باقرہ سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو تم بھی غیر شادی شدہ تھے، تو تمہاری طبیعت ملتی، اس لیے فرمایا تلاعبوں کا، وہ تم سے کھیلتی، لعب یلاعب ملاعبہ باب مفاعلہ سے، یعنی وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے، اور بعضوں نے اس کو ماخوذ مانا ہے لعاب سے، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ تو اپنا لعاب اس کو دے گا، وہ اپنا لعاب تجھے دیتی، یعنی طبیعت تمہاری جلدی ملتی۔ جی۔ اب اگر آج کوئی مولوی صاحب کہاں تقریر کر دیں اور یوں کہے کہ بھئی باقرہ سے نکاح کرو تاکہ تم اس سے کھیلو وہ تم سے کھیلے، ذرا مزہ آوے، طبیعت اچھی، لا حول لا حول، مولوی صاحب ایسی باتیں کرو، ارے بے وقوف، حیا اس کو کہتے ہیں جس کو نبی نے حیا بتایا ہو۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں، فرمایا تلاعبوں کا، تم کنواری سے نکاح کرتے تو وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔ جی۔ یہ ہے باپ سے مناسبت، یا رسول اللہ میرے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے، جی، اور 9 بیٹیاں چھوڑی تھی، یعنی میری 9 بہنیں چھوڑی ابا جی نے، جی۔ اب یہ کہ میری بہنیں چھوٹی بھی ہیں، ساری بڑی نہیں ہیں، تو میں کسی باقرہ کو لاتا تو وہ بھی کم عمر ہوتی، اس لیے کہ عربوں میں بھی اجازت تھا 13-14 سال میں نکاح کر دینے کا، تو وہ بھی کم عمر کی ہوتی، تو میری بہنیں بھی کم عمر کی، یہ بھی کم عمر کی، تو میری بہنوں کی تربیت کیسے ہوتی؟ میں چاہتا تھا میری بہنوں کی تربیت ہو، اس لیے میں نے سیبہ سے اور بڑی عمر والی سے نکاح کیا تاکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کریں، جی۔ جو کنگھی کر دیں، ایسی عورت کی تلاش جو میری بہنوں کو کنگھی کر دے، وتقوم علیہن، اور ان پر جو ہے قائم رہیں، یعنی ان کی تربیت کریں، جی۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا، اپنی بہنوں کے لیے تم نے قربانی دی، بس منشا یہ ہے کہ ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ احد میں شہید ہو گئے تھے، جی۔ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، جابر کہتے ہیں میرے والد صاحب بہت سارا قرضہ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ قرضہ کیسا تھا جابر کا؟ اصل میں حضرت جابر کو لوگ امین سمجھتے تھے، تو لوگ اپنی امانت رکھنے آتے تھے، تو حضرت یوں کہا کرتے تھے کہ بھئی امانت نہ رکھو، اس لیے کہ امانت ضائع ہونے پر واپس نہیں کرنا ہے۔ مسئلہ ہے کہ امانت اگر ضائع ہو جائے ہماری حفاظت کے باوجود تو مسئلہ ہے کہ واپس نہیں کرنا ہے، تو اگر مجھ سے ضائع ہو گئی تو تمہیں واپس نہیں ملے گی، اس کے بجائے تم مجھے قرض دو، اور قرض کو واپس دینا ہوتا ہے۔ اس طرح پر حضرت سب سے لے کر کے امت پر خرچ کرتے رہتے تھے، یہ وہ قرض تھا آپ کے اوپر، جی۔ 9 بیٹیاں چھوڑی، اوپر ہے 9 بیٹیاں، یہاں ہے 6 بیٹیاں، 6 بناتی، دونوں روایتوں میں تعارض ہو گیا۔ بعضوں نے کہا عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا، یعنی 6 9 کی نفی نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی جواب نہیں ہے، حقیقی جواب یہ ہے
کہ اصل میں 9 بہنیں تھیں، 3 شادی شدہ تھیں، تو ان کا تذکرہ یہاں چھوڑ دیا اور ان بہنوں کا تذکرہ کر دیا کہ جن کو گھر میں رہنا تھا. جی. جزار النقل درخت کھجور کے توڑنے کا وقت آیا. جی. فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. جی. فرمایا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں میرے والد صاحب احد میں شہید ہو گئے. جی. اور بہت زیادہ قرضہ ہے مجھ پر. جی. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ غرما کا قرض ادا نہ کروں، میں چاہتا ہوں ابا جی کا قرض ادا کر دوں، لیکن مجھے تھوڑی مہلت دی جائے، اس لیے کہ میرے باغ میں اتنے پھل نہیں آئے اس سال کہ میں سب کا قرضہ ادا کر دوں. وَإِنِّي أُحِبُّ أَن يَرَاكَ الْغُرَمَاءَ. حضرت آپ ذرا غرما کو دیکھ لو، یعنی سمجھا دو ان کو کہ مجھے تھوڑی راحت دیں. جی. تو حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، جاؤ تم اپنے باغ میں جاؤ اور ہر کھجور کے الگ الگ ڈھیر بناؤ. بیدر کا معنی ہوتا ہے ڈھیر بنانا، بیدر یبیدرو کا معنی علیحدہ ڈھیر بنانا. جی. کانہم غروبی. اب ادھر سارے قرض کھا چکے تھے اور ادھر حضرت تشریف لائے. میں نے حضرت کو اطلاع دی کہ حضرت جو آپ نے کہا تھا، میں نے نظر ہوئی لئی. جب قرض خواہوں نے حضرت کو دیکھا تو اس میں زیادہ تر یہودی تھے. کانہم غروبی، تو گویا کہ وہ مجھے گھرنے لگے. غرو یعنی تیز نظر سے مجھے دیکھنے لگے کہ اچھا تو نے محمد کو بلایا اس لیے کہ ہم تجھے رعایت کریں گے. کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا. جی. فلما رعا ما یصنعون. حضرت نے جب ان کے طریقوں کو دیکھا سارے قرض خواہوں کے. جی. تو حضرت اس میں جو سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کے چاروں طرف گھومے. دور نبوت میں 120 قسم کی کھجوریں ہوتی تھی مدینے میں، 1-2 قسم کی کھجوریں نہیں تھی. آج تو صرف 5-7 قسم کی ملتی ہے مدینہ شریف میں، اور اس میں بھی تم تو ایک ہی قسم کی کھانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی کھجور کھانا جانتے ہی نہیں ہے. اس وقت تقریباً میں نے بہت تحقیق کی تو 11 قسم کی کھجوریں مدینہ شریف میں ہوتی ہیں. حضرت کے زمانے میں 120 قسم کی کھجور، جیسے تمہارے وہاں آم مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو وہاں کھجوریں جو ہیں وہ 120 قسم کی ہوتی تھی. تو مختلف قسم کی کھجوریں تھی. اس میں جو سب سے بڑا ڈھیر تھا حضرت نے یوں چکر لگایا اس کا، اور چکر لگا کر کے پھر حضرت اس کے اوپر بیٹھ گئے. جی. 3 چکر لگا کر اس پر بیٹھ گئے. جی. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اچھا بلاؤ، چلو تمہارے غرما کو بلاؤ. حضرت نے ان کو کچھ نہیں کہا، ان کے تیور دیکھے حضرت نے کہ یہ جابر پر ظلم کر رہے ہیں، تو فرمایا چلو دینا شروع کرو سب کو. جی. بس کیا کہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں اور جو ہے آپ کا معجزہ. فما زال یقیل لہم، ان کو برابر کھیل کر کے دیتے رہے. حتی عد اللہ عن والدی. دیکھو کس کی طرف نسبت کی؟ اللہ کی طرف. یہ صحابہ کا مزاج، کوئی بھی کام کرتے تھے اپنی طرف نہیں، اللہ کی طرف. اللہ نے میرے والد صاحب کی امانت کو ادا کروا دیا. جی. اور میں تو چاہتا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے والد کی امانت کو ادا کروا دے. یہ بیٹوں کو سوچنا چاہیے اپنے باپ کے مرنے کے بعد کہ باپ کے قرض کو ادا کرے. یہ ضروری ہے. اولاد کو چاہے کچھ نہ ملے لیکن پہلے باپ کا قرضہ ادا کرے. اور میراث میں ہے بھی یہی، سب سے پہلے تجہیز و تکفین، اس کے بعد دوسرے نمبر پر قرضہ، اور قرضے کے بعد چل کر کے وصیت ہے، اور وہ بھی ثلث، اور اس کے بعد تقسیم میراث ہے. جی. میں تو چاہتا ہی تھا کہ ابا جی کی امانت کو ادا کر دوں، چاہے اپنی بہنوں کے پاس ایک کھجور بھی نہ لے جاؤں. جی. لیکن اللہ نے بس عجیب فرمایا کہ تمام ڈھیر ایسے کے ایسے رہ گئے. وہ تو ایک ہی ڈھیر سے سارا مسئلہ ادا ہو گیا. جی. حتیٰ کہ جس ڈھیر پر حضرت بیٹھے تھے لگتا یہ تھا کہ اس میں سے بھی ایک کھجور کم نہیں ہوا. یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ برکت تھی، لیکن کچھ کم ہوا تھا. کیسے پتہ چلا؟ کاف تشبیہ کا ہے. کأنہ، گویا کہ یہ کاف کچھ بتا رہا ہے کہ کچھ کم ہوا تھا، لیکن وہ اتنا کم ہوا تھا کہ گویا اس کو کل عدم قرار دیا. جی.
اور مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ معہ رجلان جبریل و میکائیل. مسلم کتاب الجہاد میں ہے کہ حضرت کے ساتھ جو 2 آدمی لڑ رہے تھے وہ جبریل و میکائیل تھے. جی معاشی اللہ نے مابین سطور لکھا بھی ہے. جی ان کے اوپر سفید کپڑے تھے اور بہت سخت لڑ رہے تھے اور پھر ہم نے ان کو پہلے اور بعد میں نہیں دیکھا. جی کنانہ وہ تھیلی کو کہتے ہیں جس میں تیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے, بڑے بہادر تھے, بڑے تیر انداز تھے. تو حضرت نے اپنے تیر کش یعنی وہ تھیلا جس میں اپنے تیر تھے وہ سارے سعد کے پاس ڈال دیے, سعد کو دیے. جی اور فرمایا ارمی فداک ابی و امی, مارو میرے ماں باپ آپ پر قربان. حضور نے فرمایا سعد کو میرے ماں باپ آپ پر قربان, فداک ابی و امی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی جملہ بولے تو اس سے ماں باپ کی توہین نہیں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان, تو اس سے ماں باپ کی توہین نہیں ہوتی ہے, سامنے والے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اگرچہ اپنے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو لیکن اس کے باوجود فداک ابی و امی بولنا جائز ہے, میرے ماں باپ آپ, اس لیے کہ حضرت کے تو والدین کا انتقال ہو چکا تھا. جی ساتھ کہتے ہیں میرے لیے والدین کو جمع کیا حضرت نے. جی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فداک ابی و امی بولتے ہوئے سوائے سعد کے اور کسی سے متعلق نہیں سنا. یعنی یہ صرف حضرت سعد کی خصوصیت ہے گویا کہ حضرت نے آپ کو فداک ابی و امی کہا. لیکن اس پر اشکال ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فداک ابی و امی. بعضوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جابر کو احزاب میں کہا تھا, خندق. یہاں مراد احد میں ہے, یعنی احد میں صرف حضرت سعد کی خصوصیت. اس پر اشکال یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو احد میں فرمایا تھا کہ فداک ابی و امی. تو اب کیا جواب ہوگا؟ شراح حدیث نے اس کے 2 جواب دیے. یا تو یہ کہ مسند احمد کی روایت پر بخاری کی روایت کو ترجیح ہوگی کہ احد کے اندر تو صرف حضرت سعد ہی کو کہا ہے, حضرت جابر کو نہیں کہا. یا پھر دوسرا جواب یہ ہوگا کہ حضرت علی کو علم نہیں ہوا, حضرت جابر کو بھی کہا تھا لیکن علم نہیں ہوا. لیکن پہلا جواب راجح ہے, جابر کا تعلق احزاب سے. جی چونکہ احد میں جب بھگدڑ مچی نا, میں نے کل آپ کو ایک نقشہ بتایا تھا کہ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا دن کے ابتدا ہی میں, انہوں نے فرار اختیار کیا. اس موقع پر حضرت نے جن لوگوں کو اوپر کھڑے کیے تھے وہ نیچے اتر آئے. تو خالد بن ولید نے اپنے رفقا کے ساتھ وہیں سے اوپر چڑھ کر کے پھر آ گئے پیچھے سے, اور خالد اس وقت مسلمان تھے نہیں. تو اب یہ مسلمان ان کے پیچھے دوڑ رہے اور ادھر پیچھے سے کفار آ گئے, خالد کی جماعت آ گئی. تو آگے بھی کفار تھے جو بھاگ رہے تھے, پیچھے بھی کفار آ گئے مڑ کر کے, تو مسلمان بیچ میں آ گئے. تو اب صحابہ اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگنے لگے, منتشر ہو گئے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. یہاں تک کہ ایک وقت تھوڑا سا وہ بھی آیا کہ حضرت کے پاس بہت کم لوگ رہ گئے, اور وہ کون لوگ رہ گئے جو روایت میں ہے. جی
حضرت طلحہ، سعد، بس یہ لوگ رہ گئے، یعنی سارے صحابہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے. جی نہیں، اس روایت کا مطلب یہ ہے زعم ابو عثمان انه لم يبق مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن، یعنی حضرت کے زمانے میں جو حضرت کے ساتھ جنگ کی تھی ان میں سے ابھی ہمارے سامنے نہیں رہے اس کو بیان کرنے والے سوائے طلحہ اور سعد کے، یعنی یہ دو صحابی ہیں جو احد کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں. جی یہ صحابہ کرام باوجود کہ احد میں شریک تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، مقداد، سعد، عبد الرحمن ابن عوف، ان کی صحبت پائی. سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ صاحب ابن یزید کہتے ہیں کہ میں نے ان کی صحبت پائی، لیکن ان صحابہ کرام میں سے صرف حضرت طلحہ احد کے واقعات کو بیان کرتے تھے کہ ایسا ہوا ہم نے اس بہادری سے لڑا اور ایسے مقابلہ کیا. باقی صحابہ کرام بیان نہیں کرتے تھے. باقی صحابہ کرام کیوں بیان نہیں کرتے تھے؟ ان کے دل پر ایک خدشہ سا گزرتا تھا کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، اس لیے بیان نہیں کرتے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بیان کرتے تھے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ترغیب کے لیے بیان کرتے تھے، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. یہاں سے ایک مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی استاذ اپنی طالب علمانہ زندگی کو جو جفاکشی سے گزری ہو، جو حالات میں گزری، جو پریشانی میں گزری یا جو محنتوں کے ساتھ گزری، وہ بنیت ریاکاری تو بیان نہ کرے، لیکن ترغیب دینے کے لیے بیان کر سکتا ہے. ہمارے اکابر کے جو واقعات ہمارے سامنے آئے کہ حضرت تھانوی دیوبند میں پڑھتے تھے اور کھانا کچھ نہیں تھا تو شام میں سبزی مارکیٹ میں جاتے تھے. جب لوگ سبزی مارکیٹ میں سے بیچ کر چلے جاتے تھے تو جو پتے گرے ہوئے ہوتے تھے اس کو لے آتے تھے اور اسی کو ابال کر کے رات میں پانی نمک میں ڈال کر کے اسی کو پکا کر کے کھا لیا کرتے. یہ واقعات اگر وہ بزرگان دین بیان نہ کرتے تو ہمارے سامنے کیسے آتے؟ قاری صدیق صاحب بانجوی نور اللہ مرقدہ سے تو میں نے خود سنا کہ میں جب مذاہب میں پڑھنے کے لیے آیا تو کھانے کا نظام نہیں تھا مذاہب میں. فرمایا قاری صاحب نے کہ میں نے ایک مکان والوں کے لیے پانی بھرنے کا نظام لے لیا اپنے ذمے، اور وہ 12 بالٹیاں بھرنی تھی مجھے دن میں ان کی، اور پانی اٹھا کر تیسرے منزلے تک مجھے پہنچانا تھا. تو میں 12 بالٹیاں اٹھا کر کے سیڑھیوں سے تیسرے منزلے پر جاتا تھا. تو وہ مجھے ایک وقت کا کھانا دیتے تھے، اور وہ بھی کتنا؟ تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی، بس اتنا سا مجھے دیتے تھے. میں آج دوپہر میں کھا لیتا، پھر کل دوپہر کو کھاتا تھا. یہ قاری صاحب سے میں نے خود سنا کہ میں جب مظاہر میں پڑھنے کے لیے گیا تو یہ میرا واقعہ ہوا ہے. تو بنیت ترغیب بالکل جائز ہے، لیکن بنیت ریاکاری اس طرح پر واقعات بیان نہیں کرنا چاہیے. جی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. شل کا معنی لقوا، کام کرنا چھوڑ دیا تھا ہاتھ نے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل مسئلہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے. طلحہ ساتھ تھے حضرت کی، تو حضرت پیچھے تھے. اب جو تیر آتا تھا تو حضرت طلحہ اپنے ہاتھ پر یوں لے لیتے تھے، تو جس کی وجہ سے تیر گھس کر کے یہ اندر کی رگیں جو ہے نا وہ کٹ گئی. اور جب رگیں کٹ جاتی ہے تو خون کی آمد بند ہو جاتی ہے، اور جب خون بند ہو جاتا ہے چلنا تو ہاتھ شل ہو جاتا ہے، لقوا ہو جاتا ہے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. کیوں؟ وقع بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، اس لیے کہ حضرت کی حفاظت فرمائی تھی اس ہاتھ کے ذریعے سے. لیکن وہ ہاتھ بھی مبارک ہو، ہمارے لاکھوں ہاتھ قربان ہو جائیں حضرت طلحہ کے ہاتھ پر، کہ جو حضور کی صیانت اور حفاظت کے لیے آپ نے استعمال فرمایا. جی مجوب علیہ، حضرت نے اپنے اوپر وہ بختر پہن رکھا تھا جس کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے. جی حضرت ابو طلحہ بڑے تیر انداز تھے، رجلاً رامیاً شدید النزع، اور کمان جتنی کھینچو تیر اتنا دور جائے گا. کمان جو ہے نا، ارے کبھی کمان بھی دیکھی تم نے؟
یہ کم وقت RSS والے تقسیم کر رہے ہیں اور مسلمان سوئے ہوئے ہیں. یہ RSS والے تیر کمان لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں, تلوار تقسیم کر رہے ہیں اپنے اندر, اور مسلمان ہیں کہ سوئے ہوئے ہیں. تو کمان جو ہوتی ہے نا, اس کو جتنی کھینچو تیر اتنا دور جاتا ہے. تو حضرت شدید النزع بڑے کھینچنے والے تھے, اور جتنا کھینچیں گے تیر اتنا دور جائے گا. جی حضرت نے اس دن, حضرت ابو طلحہ نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑ دی. یہ بہادری پر دلالت کر رہا ہے. جی وکان الرجل یمر معه بجعبة من النبل, اور کوئی آدمی اگر وہاں سے گزرتا تیروں کو لے کر, تیر کا تھیلا لے کر. جی تو حضرت وہیں تھے نا پیچھے کرے ہوئے. حضرت فرماتے بھائی ابو طلحہ کے لیے تیر ڈال دو, یا ابو طلحہ ماریں گے. جی اشرف یشرف, اشراف کا معنی ہوتا ہے اپنے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا. وہ اشرف, حضرت یوں دیکھتے تھے جب ابو طلحہ تیر مارتے تھے تو حضرت یوں دیکھتے تھے, اور ایسا دیکھنا تب ہوتا ہے جب تیر بہت دور جاتا ہے. تو ویشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الى القوم ای الى المشرکین, حضرت تیر کو دیکھتے تھے کہ کتنے دور گیا اور کس کو لگا. جی تو حضرت یوں دیکھنے کے لیے جب اونچے ہوتے تھے تو ابو طلحہ فرماتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ آپ اس طرح اونچے نہ ہو, لا تشرف, اس طرح آپ اونچے ہو کر نہ دیکھیں. یصیبک السهم من سهام القوم, بہت ممکن ہے دشمن کا کوئی تیر آ جائے گا, آپ کو لگ جائے گا. جی نہاری دون نہارک, میرا سینہ آپ کے سینے کے بچانے کے لیے ہے. جی آپ انداز لگائیں کہ جس وقت صحابہ اس طرح کی قربانیاں دے رہے ہوں گے, حضرت کا جی کتنا خوش ہو رہا ہوگا, حضرت کے دل سے دعائیں کیا نکل رہی ہوگی ان لوگوں کے لیے. جی مشمرتان, شمر بولتے ہیں اپنے پجامے کو اٹھانا, یعنی حضرت عائشہ, ام سلیم وغیرہ اپنے پجامے کو اٹھا کر کے, یعنی کپڑا اٹھا کر کے دوڑ رہی تھی, اس لیے کہ کپڑا نیچے ہوگا تو دوڑنے میں تکلیف ہوگی. جی پندلیوں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جی تنفذان الکرب علی متونہما, اور مشکیزیں اٹھا کر لا رہی تھی اپنے کندھوں پر, متن کندھا, اور تنفذان کا ایک ترجمہ ہوتا ہے حرکت کرنا. اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ مشکیزیں حرکت کرتی ہوئی لا رہی تھی اپنے کندھوں پر, اور مشکیزہ حرکت تب کرے گا جبکہ دور ہو گیا, مطلب جلدی لا رہی تھی. جی فی افواہ القوم, اور مسلمانوں کے منہ میں ڈالتی تھی, پلاتی تھی. جی پھر جاتی تھی, پھر بھر کر لاتی تھی, پھر آتی تھی. جی ابو طلحہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار بھی زمین پر گر گئی. یہ تلوار کیوں گری؟ حضرت کو نیند آ رہی تھی, ڈر کے مارے نہیں گری تھی, حضرت کو نیند آ رہی تھی, اور نیند کی وجہ سے تلوار گر گئی. اور میدان جہاد میں نیند کس کو آوے؟ جہاں سامنے تلواریں چمک رہی ہو, تیر چمک رہے ہو, ہر وقت جان خطرے میں ہو, لیکن اسی کو آئے گی جس کا اللہ پر اعتماد کامل ہوگا, یقین ہوگا. اسی لیے میں اس سے پہلے بھی جملہ نقل کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میدان جہاد میں نیند کا آنا یہ من جانب اللہ تعالی ہے, اللہ کی طرف سے. ابھی آئے گی آیت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امنۃ النعاس یغشی طائفۃ منکم, ہم نے نیند ڈال دی تھی. اور میدان درس میں نیند کا آنا یا میدان ذکر میں نیند کا آنا یہ من جانب الشیطان ہے, یہ شیطان کی طرف سے, یہ سکینت نہیں ہے. جی احد کے دن جب مشرکین کو شکست ہوئی اور بھاگنے لگے تو ابلیس چیخا, ابلیس لعنت اللہ علیہ چیخا. کیا چیخا؟ جی اے اللہ کے بندو تمہارے پیچھے چلو. تو اگلے لوگ پیچھے آ گئے. شکل اس کی کیا ہوئی؟ مشرکین بھاگ رہے تھے, اتنے میں
ابلیس نے دیکھا کہ مسلمان ناکامیاب اور مشرکین میرے دوست ہیں وہ ناکام ہو رہے، تو اس نے مسلمانوں کے اندر مسلمانوں جیسی آواز بنائی اور یہ کہا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو پیچھے مڑو، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے دشمن پیچھے ہیں۔ وہ خالد کا واقعہ تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے اس کی یہ چیخ تھی۔ تو ہوا یہ کہ یہ سارے مسلمان جو یوں بھاگ رہے تھے ان لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اگلے مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو واپس آئے، اور یہ پچھلے ابھی آگے ہی جا رہے، تو افراتفری ہو گئی۔ جو آگے جا رہے تھے وہ واپس آئے اور جو پیچھے تھے وہ یوں دوڑ رہے ہیں، تو خود مسلمانوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو گیا ایک دوسرے، اور جب بہت افراتفری ہوتی ہے تو بھی انسان مر جاتا ہے۔ جی، اتنے میں حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اس میں وہ گرے، مسلمان اس پر دوڑ دوڑ کر چلنے لگے، اور اسی میں حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہو گئی۔ حضرت حذیفہ بولتے بھی رہے ابھی ابھی میرے والد میرے والد، لیکن بھگدڑ میں سنتا کون ہے؟ جب بھگدڑ مچتی ہے تو کوئی سنتا نہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے جب مینا میں آگ لگی تھی تو کوئی سنتا نہیں، نہ اپنی بیوی کو دیکھا نہ بچے کو دیکھا، یہ اپنی جان بچانے بھاگ رہا ہے، یہ ادھر اپنی جان بچانے بھاگ رہی ہے سب، اور 3-3 4-4 دن کے بعد ملاقات ہوئی، نہ شوہر کو پتا کہ بیوی زندہ ہے، نہ بیوی کو پتا کہ شوہر زندہ ہے۔ تو میں نے وہاں بیان میں پھر کہا، میں نے کہا یہ تو مینا کا میدان ہے اور یہ حال ہوا، تو اب بتائیں قیامت کے میدان کا کیا حال ہوگا؟ یہ مینا کے میدان میں تھوڑی سی آگ لگی اور یہ مسئلہ ہوا، تو قیامت کے میدان میں جب اللہ نے نقشہ کھینچا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں کیا انجام ہوگا؟ جی، بس حضرت یمان شہید ہو گئے اس کے اندر۔ جی، حضرت حذیفہ نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جان بوجھ کر کے تو ہوا نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ جی، نہیں، یہاں روایت پہ تھوڑا سا جملہ ہے جو یہاں نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دیت دینے کا ارادہ کیا، ان کو کہا کہ تمہارے والد کی دیت لے لو، اس لیے کہ قتل خطا ہے اور قتل خطا میں دیت ہے۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ اب یہ جو کچھ ہوا ہمارے بھائیوں سے ہی ہوا ہے، اس پر میں کیا دیت لوں گا؟ اس لیے دیت ویت کچھ نہیں لی۔ اس کی بنیاد پر حضرت حذیفہ کا مقام حضور کی نگاہ میں اور بڑھ گیا، آپ کی وقت اور مقام اور بڑھا۔ اب یہ جملہ پڑھی، فما زالت فی حذیفہ بقیۃ خیر حتی لحق باللہ، بس برابر حضرت حذیفہ کے باب میں خیر رہی موت تک، حتی لقی باللہ۔ جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تمہیں ایک لغت بتا رہے ہیں۔ کبھی کبھی امام بخاری کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے لغت کی طرف، قرآن کی آیت کی طرف۔ یہاں لفظ آیا فبصر حذیفہ، روایت میں ہے نا حضرت حذیفہ نے دیکھا، تو امام کہتے ہیں بصرت علمت، بصرت علمت من البصیر فی الامر وابصرت من بصر العین۔ ابصر یبصر، ابصار دل سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھنا، اس کو کہا جاتا ہے بصارت۔ اور بصور یبصر، کرم یکرم سے مجرد میں، اس کا معنی ہوتا ہے بصیرت، دل کی آنکھوں سے دیکھنا۔ اسی کو فرمایا بصرت ای علمت، ای علمت ای من القلب، دل سے جاننا۔ یہ من البصیرت فی الامر، بصیرت فی الامر ہے، اور ابصرت یہ بصر العین سے، آنکھوں سے دیکھنا۔ بخاری تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ عجیب فعل ہے۔ ہر فعل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مجرد میں نیچے ہوتا ہے، مزید بھی میں اوپر ہو جاتا ہے، اعلیٰ ہو جاتا ہے، مجرد میں جو ہے لازم ہوتا ہے، مزید بھی میں متعدی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فعل ایسا ہے کہ مجرد میں دل سے دیکھنے کا معنی، اور اسی کو اگر ثلاثی مزید بھی میں لے جاؤ ابصر تو ظاہر سے دیکھنے کا معنی ہوتا ہے، گویا کروم سے اعلیٰ معنی ہے، اور باب افعال میں لے جاؤ گے تو نیچا معنی ہے۔ تو اب بصارت بھی ہے، بصیرت بھی ہے۔
اچھا وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ واحد، اور بعض یوں کہتے ہیں کہ چاہے مجرد سے ہو مزید فی سے ہو، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جی وہ شعر بھی تو ہے، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، ایک مصرع ہے، دوسرا مصرع تو مجھے نہیں معلوم۔ بصارت، بس میں اپنے استدلال کی بات یاد کر لیتا ہوں، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، یعنی کسی نابینا نے یوں کہا کہ میری آنکھیں چلی گئی لیکن میرا دل تو الحمدللہ نبی سے لگا ہوا ہے۔ جی ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ تمہارے اندر سے جنہوں نے روگردانی کی، یوم التقى الجمعان ای یوم احد، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے پاؤں پھسلا دیے شیطان نے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے، لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ امام بخاری اس آیت کو لا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کا تعلق بھی احد سے، مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے، تولوا منکم، نبی نے منع کیا تھا پھر بھی ہٹ گئے، فرمایا شیطان نے ان کے پاؤں کو پھسلا دیا، ببعض ما کسب۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی دخل اندازی تب ہوتی ہے جبکہ پہلے کوئی چھوٹا موٹا گناہ آپ کر لیتے ہیں، یہ آیت بتا رہی ببعض ما کسب، پہلے ہم سے کوئی چھوٹا موٹا کام ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کو داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں کہا گیا المعاصی برید المعاصی والطاعات برید الطاعات، معاصی کا داخیہ ہے اور طاعت کا داخیہ ہے، یعنی ایک گناہ کرو گے تو دوسرا گناہ آئے گا، اور ایک نیکی کرو گے تو دوسری نیکی آئے گی۔ تو انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، جب تم لوگوں نے یہ سوچا، وہ ببعض ما کسبوا کیا تھا؟ جب تم لوگوں نے یہ سوچا کہ مال غنیمت لے لیں، تریدون عرض الدنیا، تو پھر شیطان نے تم کو وہاں سے ہٹانے کے لیے دل میں خیال ڈال دیا۔ جی لیکن اللہ کہتا ہے چلو ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جی ایک آدمی حج بیت اللہ میں آیا، جی اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی پوچھا کہ یہ سب کون ہیں؟ فرمایا قریشی لوگ ہیں۔ جی فرمایا اچھا یہ بیچ میں بڑے میاں کون بیٹھے ہیں؟ تو کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ جی وہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، جی کہا میں تم سے کچھ باتوں کا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی کہا میں تمہیں اس بیت اللہ کی حرمت کی قسم دے کر کہتا ہوں، تم یہ بتاؤ مجھ کو جی کہ عثمان ابن عفان احد کے دن بھاگے تھے، یہ کوئی عثمان ابن عفان کا دشمن تھا، تو یہ سوال کر رہا عبداللہ ابن عمر سے کہ احد کے دن عثمان ابن عفان بھاگے تھے۔ جی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جی ہاں بالکل بھاگے تھے۔ جی اچھا عثمان ابن عفان بدر میں بھی حاضر نہیں تھے؟ کہا بالکل۔ جی تو کہا بیت رضوان میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے؟ کہا بالکل۔ جی فکبر، اس نے زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر، خوشی کی وجہ سے کہ ہاں ہاں بالکل میری باتیں ثابت ہو گئی، صحابی رسول ہاں کہہ رہے ہیں، وہ عثمان کا کوئی دشمن تھا۔ جی تعال لأخبرک، عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ بہت خوش ہو رہا، کہا ادھر آ ادھر آ، میں تجھے صحیح جواب دوں۔ جی فرمایا جہاں تک احد سے بھاگنا ہے تو اکیلے عثمانی نہیں بھاگے تھے، بہت سارے صحابہ بھاگے تھے، اور ان سب کے باب میں تو اللہ نے کہہ دیا عفا اللہ عنہ، تو اللہ نے معاف کر دیا، تو معاف نہیں کرے گا؟ تو کون ہوتا ہے جب اللہ نے عفا اللہ عنہ کہہ دیا؟ تو یہ ہے باب سے مناسبت۔ جی اور بدر میں جو عثمان غائب تھے اس کی وجہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی عثمان کی بیوی رقیہ بیمار تھی، ان کی تیمارداری کے لیے ان کو خود حضرت نے چھوڑا تھا، بلکہ ان کو حصہ بھی دیا تھا مال غنیمت سے۔ جی
اور رہ گیا بیت رضوان کا مسئلہ، تو بیت رضوان میں حضرت عثمان کو تو بھیجا ہی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے پاس صلح کی بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ عثمان سے زیادہ کوئی معزز نہیں تھا، بلکہ یوں کہو کہ بیت رضوان تو عثمان ہی کے لیے ہوئی، اس لیے کہ حضرت کو یہ اطلاع پہنچی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ہم اپنے عثمان کا بدلہ لیں گے، اور اس میں حضرت نے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مار کر کہا کہ میں یہ عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ جی اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر نے تینوں جواب دینے کے بعد فرمایا اذهب بهذا الان معك، ان جوابوں کو لے جا، یعنی میں نے جو جواب دیے ہیں نا یہ سب محفوظ کر کے لے جا تاکہ تیرا دماغ درست ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔